جب میں کم عمر تھی تب میرے اماں ابا کی بھی حساس شرطیں تھیں۔ انہوں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ ہم اپنا داماد ایسا رکھیں گے، اس کے ساتھ یہ شرطیں رکھیں گے۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ میرے رشتے آنا کم ہو گئے۔ دراصل گاؤں میں ہمارے ایک رشتہ دار نے چوری کی۔ اس کے بعد سے ہم لوگوں پر جیسے چوری کا دھبا ہی لگ گیا ہو۔ میرے بھائی کی بھی ایسی ویسی کچھ باتیں مشہور ہو گئیں، جس کے بعد سے گاؤں سے میرے رشتے آنا بند ہو گئے تھے۔ سب لوگ ہم سے ملتے ہوئے بھی کتراتے تھے، حالانکہ چوری ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن لوگوں کو کون سمجھائے، لوگ تو جس بات پر یقین کر لیتے ہیں وہ اس بات سے دوبارہ واپس نہیں پھرتے۔ خیر کرتے کرتے میری عمر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں 30 سے 32 سال کی ہو گئی۔ اب اماں ابا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ صبح شام میرے رشتے کی فکر میں رہنے لگے۔ ماں کہتی تھی کہ چھوڑو، دور پار سے بھی کوئی رشتہ آیا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے، اس طرح تو یہ گھر بیٹھے ہی بوڑھی ہو جائے گی۔ پھر ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر پروین بوا نے دستک دی تھی۔ پروین بوا کو اماں نے کب سے کہہ رکھا تھا کہ دور پار کا بھی رشتہ ہو تو چلے گا، تم تو گاؤں گاؤں گھومتی ہو، کسی اچھے سے لڑکے کو دیکھ کر ہماری بٹیا کا رشتہ ڈال دینا۔ مگر اماں ابا نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کتنا برا ہوگا اور آگے والے گھر جا کر مجھے کتنی عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس دن 2 عورتیں اور ایک مرد ہمارے گھر آئے تھے۔ پروین بوا نے بتایا کہ یہ گوندل گاؤں سے آئے ہیں، بہت ہی دور سے آئے ہیں، اس لیے اگر چاہو تو ان کو لڑکی آج ہی دکھا دو، پھر ہو سکتا ہے کہ لڑکی پسند آ جائے تو یہ لوگ یہیں سے بات پکی کر جائیں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے آج کل لوگ 100 گھر دیکھتے ہیں۔ ڈر کے مارے اماں نے مجھے اچھی طرح تیار ہونے کا دیا۔ میری عمر 32 سال تھی پر میں مشکل سے 26 کی لگتی تھی۔ میں ہمیشہ سلیقے سے رہتی تھی، کم کھاتی، ورزش کرتی، جس کی وجہ سے میرا جسم بالکل بھی بڑھا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا میں کوئی چھوٹی لڑکی ہوں۔ بہرحال میں تیار ہو کر آ گئی تھی۔ یہ لوگ تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پروین بوا سے کہنے لگے، تم تو کہہ رہی تھی کہ لڑکی عمر کی ذرا بڑی ہے، پر یہ تو بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی بچی لگتی ہے۔ میں بھی ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی تھی، چلو میری محنت کہیں تو کام آئی تھی۔ میں نے دیکھا ان کے ساتھ جو لڑکا تھا اس کی عمر کوئی 38 سال کے قریب ہوگی، وہ بھی کافی زیادہ عمر کا لگتا تھا، لیکن اس کی عمر تھی کم۔ میں سمجھ سکتی تھی اس عمر میں لڑکوں کے بال بھی جھڑ جاتے ہیں۔ خیر میں نے لڑکے کو دیکھا، شکل کا برا نہیں تھا، یوں میں نے بھی اماں کو رضامندی دے دی۔ اماں کہنے لگیں کہ معقول خاندان ہے، بس تمہاری 2 نندیں ایک ساس، جبکہ باقی گھر میں شوہر ہی ہے، دیورانی جٹھانی کا جھنجٹ نہیں ہوگا۔ دیورانی جٹھانی ہی تو ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہوتی ہیں، نندیں تو اگلے گھر بیاہ کر چلی جاتی ہیں۔ میں خوش ہو گئی، میں نے کہا بس ٹھیک ہے اماں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ لوگ میری طرف سے رشتہ پکا کر دیں، باقی آپ نے اگر کچھ سوچنا ہے تو سوچ لیں۔ اماں نے پھر یہ بات ابا تک پہنچا دی، یوں میرا رشتہ رحیل کے ساتھ پکا ہو گیا۔ رحیل میرا ہونے والا شوہر تھا۔ البتہ میری ساس بہت عجیب قسم کی عورت تھی، مجھے سر سے پاؤں تک یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا ہو، ان کی آنکھوں میں کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ بہرحال یہ لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے، ہفتے بعد آنے کا کہہ گئے تھے۔ ہفتے تک اماں ابا نے ان کے بارے میں بھی تحقیق کرا لی تھی، پروین بوا سے بھی سب کچھ پوچھا اور گاؤں میں لوگ بھیج کر بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ بس ایک ہی بات ہمیں سننے کو ملی تھی کہ ان میں ایسی کیا عجیب بات ہے، تو لوگ ہمیں کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کہتے کہ ہاں لڑکا اچھا کماتا ہے، جبکہ لڑکے کی ماں بھی صحیح ہے، لیکن بس یہ لوگ عجیب سے ہیں۔ اماں ابا نے سوچا کہ عجیب سے ہیں شاید اس لیے کہہ رہے ہوں گے کیونکہ ان کی برائی کر رہے ہیں، یا پھر ان کے بارے میں زیادہ اچھا بولا نہیں چاہتے۔ میں کیا جانتی تھی کہ میرے سسرال والے سچ مچ عجیب سے ہی ہوں گے۔ خیر سے میری شادی کا دن قریب آ پہنچا تھا۔ میرے دل میں خوشی کے مارے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ چلو میری شادی بھی ہو گئی، ورنہ تو میں اماں ابا کے گھر پر پڑی برتن دھوتی رہتی اور اماں ابا یہی سمجھتے کہ اب میں ان کے سر پر بوجھ ہوں۔ لیکن آج میری شادی کا دن تھا، یہ باتیں سوچ کر میں پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عروسی جوڑا پہنے میں لڑکیوں کے درمیان گھری بیٹھی تھی، تبھی جب بارات آئی تو ایک عجیب سا شور ہوا۔ سب لڑکیاں پہلے تو باہر گئیں، پھر ڈر کے مارے اندر آ گئیں۔ سب کے منہ پر ہاتھ تھا، کہنے لگیں، اے نگین یہ تو کہاں شادی کر رہی ہے؟ تیرے اماں ابا نے کیا سوچ کر تیرا رشتہ دیا؟ کچھ لڑکیاں یہ باتیں کر رہی تھیں جبکہ باقی خاموش بیٹھی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ خدا جانے کیا ہوا ہے، اتنی بھی خوفناک کیا بات ہو گئی؟ لڑکیوں کی تو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ پھر میرے کمرے میں ابا نے نکاح نامہ بھیج دیا۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، یہ سوچے بنا
کہ میری پاس پاس بیٹھی لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے اپنے ابا پر بھروسہ تھا، میرے لیے یقیناً وہ کوئی برے آدمی کا انتخاب نہیں کر سکتے تھے۔ دستخط ہوتے ہی ایک شور سا مچا اور میری ساس، نندے، سب لوگ اندر آ گئے، مجھے مبارکباد دینے لگے۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات اور لڑکیوں کے ڈرنے کی وجہ مجھے اب سمجھ آئی تھی۔ باراتیوں کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کے بال کمر تک تھے اور کافی لمبے گھنے تھے، لیکن مٹی میں اٹے ہوئے تھے، بال بھی کھنگرے ہوئے تھے، بال بھی کھنگریالے تھے۔ اس نے کالے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جو کہ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ عورت نہیں کوئی ملنگ ہے۔ میں نے دیکھا اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی مزار سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے کڑے اور موتیوں والے ہار تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کوئی جنونی عورت ہے۔ میں نے دیکھا وہ دھمال ڈال رہی تھی، پھر میرے آگے آئی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگا۔ اس نے آنکھوں میں کالا سرما ڈال رکھا تھا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، حق اللہ۔ میں یہ باتیں سن کر اور گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی میری ساس کو کہ اس کا تو گھر چل کر ہی پتہ چلے گا، کچھ نہیں کہہ سکتی، تو نے میرے پوچھے بغیر نکاح کر دیا، اب بھگتنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں بہت پریشان تھی کہ یا اللہ یہ کیا معجرہ ہے، کون ہے یہ عورت، میری کیا لگتی ہے، کہیں کوئی میری نند تو نہیں ہے۔ لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ انہیں لے جا کر کھانا کھلاؤ۔ خیر اب نکاح تو ہو چکا تھا، ان فضول باتوں پر سوچنے کا فائدہ بھی نہیں تھا اور وقت بھی نہیں تھا۔ رخصتی ہونے کو تھی۔ میرے اماں ابا پریشان تھے، جبکہ وہ عورت اسی طرح دھمال ڈال رہی تھی۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکی کہ یہ کون ہے، اسے یہ لوگ بارات میں لے کر کیوں آئے ہیں۔ خیر سے بارات رخصت ہو کر میرے سسرال آ گئی تھی۔ میں بہت پریشان بھی تھی، میرے ذہن میں عجیب و غریب واقعات آ رہے تھے، لگتا تھا جیسے میں نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ خیر میری ساس اور نندو نے مل کر مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں اس کمرے میں بیٹھی تھی، یہاں پر کافی زیادہ سجاوٹ کی گئی تھی، جبکہ بستر گلابوں سے بھرا ہوا تھا، آس پاس پھولوں کی خوشبو تھی جو کہ مہک رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کمرے میں بیٹھی میں اپنے نصیب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا وہی عورت میرے کمرے تھی کہ دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا وہی عورت میرے کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ میری تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تو یہاں ہے، تو یہاں نہیں بیٹھ سکتی، وہ عورت یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کھڑی ہوتی، کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ میری ساس اندر داخل ہوئی، کہنے لگی کہ بیٹی تم ابھی یہاں نہیں بیٹھو، ہم تمہیں پہلے دوسرے کمرے میں لے کر جائیں گے۔ میں نے کہا جی بہتر۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ویسے بھی اس عورت سے ڈر لگ رہا تھا، اس کے دانت عجیب سے تھے، وہ مسکراتی تو لگتا جیسے کسی شیر نے منہ کھول لیا ہو۔ خیر میں اس کمرے سے باہر آ گئی۔ میری ساس مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کا ماحول عجیب سا تھا، یہاں پر موم بتیاں جل رہی تھیں، پورا کمرہ موم بتی کی روشنی سے روشن تھا، جبکہ بستر بھی لال رنگ کا تھا۔ مجھے پریشانی ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، کیا میرا شوہر یہاں آئے گا؟ بولی کہ بیٹی ہم تو جب اپنے زمانے میں بیاہ کر آئے تھے ہم سے یہ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ شوہر کہاں آئے گا۔ اس وقت لڑکیاں بہت شرماتی تھیں، آج کل تو بہت بے حیائی ہو گئی ہے۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے مجھے بھی چپ کروا دیا۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ وہ عورت بھی باہر چلی گئی۔ میری ساس جاتے جاتے بولی، دلہن دھیان سے بیٹھنا، اس بستر میں 2-3 انڈے رکھے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ اگر اس بستر میں انڈے رکھے ہیں تو میری ساس نے مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ اگر انڈے ہی رکھنے تھے تو پھر مجھے یہاں بٹھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ شاید ان کی کوئی رسم ہوگی، میں نے دل میں سوچا۔ ظاہر ہے انڈے رکھنے کی اور جگہیں تھوڑی ہیں۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اب اپنے شوہر راحیل کا انتظار کر رہی تھی، پر میرے انتظار کو صبح نہ مل سکی۔ میں نے دیکھا رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، پر میرا شوہر ابھی تک کہیں نہیں آیا تھا اور میری ساس مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں واپس اپنے دلہن والے کمرے میں چلی جاتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا شوہر وہاں ہو۔ ویسے بھی اب اس کھلے کمرے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، دروازہ کھلا، سامنے راحیل کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، بولے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو نگین؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، اماں لوگ تو سو گئے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ آخر تم کہاں گئیں؟ میں ڈرتے ڈرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا راحیل آپ کی اماں مجھے یہاں بٹھا کر گئی تھیں، میں سمجھی آپ آتے ہی ہوں گے۔ بولے کہ او ہو تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، چلو کوئی بات نہیں، چلو کمرے میں چلو۔ یہ مجھے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئے، ہم نے خوب جی بھر کے باتیں کی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہیں، پر تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا بالکل، میں تو صرف آپ سے محبت کروں گی، باقی مجھے کسی چیز سے غرض نہیں،
کچھ مجھے متاثر نہیں کر سکتا۔ بولے کہ بس ٹھیک ہے، مجھے تو ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو میرے عجیب و غریب گھر والوں کے ساتھ گزارا کر سکے۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا راحیل، آپ کے گھر والوں میں کیا عجیب بات ہے؟ ہم نے جب آپ کے بارے میں تحقیق کروائی تھی تب بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کچھ عجیب سے ہیں۔ کہنے لگے بس تم یہاں ہو تو اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر والوں میں کیا عجیب ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں صبح ہی پتہ چل جائے۔ میں کیا جانتی تھی راحیل کا یہ مذاق میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ صبح ہوئی، ابھی تقریباً 3 یا پھر 4 بجے ہوں گے، یا غالباً 5 بجے کا وقت تھا، کیونکہ ان دنوں گرمیوں کے دن تھے۔ خیر سے میں سو ہی رہی تھی، ابھی ہم نماز کے لیے اٹھتے کہ دروازے پر زور کی دستک ہونے لگی، جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ میں حیران ہو گئی۔ شوہر نے اٹھ کر جلدی سے کمرے کی روشنی جلائی اور دروازہ کھول دیا۔ آگے میری ساس اماں کھڑی تھیں اور وہ بہت ہی غصے میں تھیں۔ تجھ سے ایک رات بھی صبر نہیں ہوا، اپنی بیوی کو لے آیا یہاں، یہ بھی بغیر پتہ لگائے کہ وہ کیسی ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران تھی، وہ اس قدر غصے میں تھیں، میں نے انہیں اس قدر غصے میں پہلی بار دیکھا تھا، بلکہ کسی بھی عورت کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اماں دیر ہو گئی تھی اس لیے یہاں لے آیا، اور کیا میری دلہن شادی کی پہلی رات تھی اکیلے کمرے میں گزارتی؟ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹا تمہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں اپنی بیوی کو یہاں لے کر آئے؟ اب میں اماں ہاجرہ کو کیا جواب دوں گی؟ اماں ہاجرہ، ارے میری ماں، کیا آپ کو کچھ اور بھی نظر آتا ہے اماں ہاجرہ کے علاوہ؟ میرے شوہر راحیل نے بڑے ہی دردمند لہجے میں کہا تھا۔ اماں کے بارے میں تم ایسی بات سوچنا بھی مت، اس نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، ہمیں اسی کی دعاؤں سے شفا ملی ہے۔ آج جو تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو نا اماں، خدا کا خوف کرو، استغفار کرو، شرک مت کرو۔ میرے شوہر راحیل کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ میں اگر زندہ ہوں تو اپنے رب کی وجہ سے ہوں، اللہ نے مجھے جو سانسیں بخشی ان کی وجہ سے ہوں۔ اماں ہاجرہ کا اس میں کیا ہاتھ ہے؟ اور خدا کے لیے اب لڑنا مت شروع کر دینا، آپ جائیں یہاں سے۔ جاؤں گی نہیں بیٹا، تیری بیوی کو لے کر ہی جاؤں گی، اسی بستر میں اس کو ایک رات گزارنا ہوگی، اور ہاں مجھے امید ہے کہ تو نے ابھی تک اپنی زندگی کا آغاز نہیں کیا ہوگا۔ اماں مجھ سے ایسے سوال مت کرو، یہ میری ذاتی زندگی ہے۔ میرا شوہر بھی غصے میں آ گیا تھا، اور ہاں مجھے اپنی بیوی قبول ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب آپ اسے یہاں سے لے کر نہیں جائیں گی۔ میں حیران پریشان کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اب یہ لوگ اونچی آواز میں لڑ رہے تھے، تبھی وہاں پر میری نندیں بھی آ گئیں، اور میری نندیں کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی ایک بد کردار لڑکی ہے، اسی لیے یہ اس بستر سے اٹھ کر تمہارے پاس آ گئی ہے شوہر کا۔ میں حیران تھی کہ شادی کے بعد بھی یہ لوگ مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں؟ میری ساس نے لاکھ ترلے کیے، منتیں کی، پر میرے شوہر نے مجھے کمرے سے باہر نہیں جانے دیا۔ کہنے لگے کہ خبردار، اگر میری بیوی کو کسی نے کچھ بھی کہا۔ میں خوش تھی کہ چلو اللہ نے عجیب و غریب سسرال تو دیا، لیکن ساتھ ہی ایک ساتھ دینے والا شوہر بھی دے دیا۔ میں تھوڑی دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن تبھی میری ساس وہاں آ گئیں۔ کہنے لگیں کہ چلو تم وہاں سے تو آ گئی ہو، بڑی ہی بدبخت ہو، لیکن یہ انڈے تمہیں اپنے بستر میں رکھنا ہی ہوں گے۔ میرے شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے وہ انڈے اٹھا کر فرش پر پھینک دیے، بولا کہ اماں میں اس قسم کی فرسودہ روایات پر یقین نہیں رکھتا، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ یہ دیکھ کر میری ساس کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ انہوں نے مزید تماشا نہیں کیا، شاید اس لیے کہ بے عزتی ان کی اپنی ہی ہو رہی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ وہاں سے چلی گئیں، پر مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے انتقام صاف نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ میں نے ہی ان کے بیٹے کو ایک ہی دن میں بھڑکا دیا، حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی میں نے اپنے شوہر سے کوئی ایسی بات کی اور نہ ان کو بھڑکایا تھا، لیکن ان لوگوں کی خیالات میرے بارے میں عجیب سے تھے۔ خیر ان لوگوں نے دروازہ بند کر دیا، میں اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، معاف کرنا، تمہیں اب تو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ میرے گھر والے ذرا عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے راحیل؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ان کو میرے بارے میں کوئی بری خبر سننے کو ملی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے گاؤں میں لوگ بدخواہ ہی ہوتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کہتے، آپ کو میرے کردار پر یقین ہونا چاہیے۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ وہ میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، تمہیں مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ میں اماں ہاجرہ کی کہانی سناؤں گا نا تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ اس میں میری اماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جی سنائیں، ضرور سنائیں، میں بھی آپ کے خاندان کے عجیب و غریب ہونے کی وجہ جاننا چاہتی ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ دراصل یہ بات آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہاجرہ نام کی ایک جوان عورت بیوہ ہو گئی۔
इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल थी। मैं तो छोटा सा होता था। हाजरा हमारे घर आया करती थी और कभी अपने सास ससुर की बुराइयां करती तो कभी नंदों की। फिर उसने अजीब काम शुरू कर दिया। वो पीरों फकीरों के पास जाने लगी। जिस जगह भी जाती उसके बारे में आकर कहानी अम्मा को ज़रूर सुनाती। मैं 10-12 साल का था जब इस हाजर नाम की औरत ने काले जादू का अमल सीखना शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि काले जादू जैसी भयानक चीज़ कौन सीखता है। बस फिर जादू करते करते वो इस अमल तक पहुंच गई कि लोगों के बारे में बातें बताने लगी। अक्सती थी। फिर करते करते उसने सही बातें बताना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अगर वो कहती कि फलां आदमी के 2 बच्चे होंगे तो उसके यहाँ 2 ही बेटे पैदा होते। अब इस तरह से गांव की औरतों को उस पर यकीन आने लगा। वो बेपनाह चिल्ले काटती थी। यहाँ तक कि उसकी उम्र बढ़ती गई। उसने अपना हुलिया अजीबो गरीब कर लिया। वो काले कुर्ते पहनने लगी। चादर उतार कर फेंक दी थी। शायद यही अल्लाह की तरफ से उसकी सज़ा थी। लेकिन उस पर यकीन करने वालों में कमी न हुई। जो भी लोग आते यही कहते कि हाजा बहुत पहुंची हुई औरत है। यहाँ तक कि गांव की औरतों ने उससे अपनी बहुओं के बारे में पूछना शुरू कर दिया। जो सासें होती हैं वो बहू को कभी अपनी बेटी नहीं मानती बल्कि उसके साथ मुकाबलेबाजी करती हैं। फिर यही होना शुरू हो गया। गांव की औरतें अम्मा हाजरा के पास आती, उसे कोई न कोई मसला बताती। हाजरा अपने काले इल्म से उन्हें इस मसले का हल बता देती। ये वो बदबख्त औरत है जिसने कईयों की तलाक भी करवाई है। अब इसने एक नया तरीका निकाला कि अगर किसी औरत को यानी किसी सास को अपनी बहू की पाकीज़गी देखना हो तो वो उसके बिस्तर में अंडे रख दे। अगर अंडों का रंग तब्दील हो जाए या खुदा जाने अंडे टूट जाएं या फिर नान टूटे तो वो लड़की पाकबाज होती है, वरना उसने ज़रूर कुछ न कुछ किया होगा। ये फरसुदा बातें, इन बातों पर मैं तो यकीन नहीं रखता। इसीलिए मैं अम्मा से भी कहता हूँ कि अम्मा खुदा के लिए ऐसी फरसुदा चीज़ों से दूर रहो। मैंने अम्मा से पहले कहा था मेरी शादी में हाजरा वाला तमाशा नहीं करना, पर इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम्हें जाकर अलग कमरे में बिठा दिया। मैं तुम्हें बता दूँ, गलत बात पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, लेकिन ये बात मैं अज़ खुद गलत समझता हूँ। मुझे लगता है कि अम्मा ने जो भी किया है गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अब अगर तुम्हें मुस्तकबिल में भी अम्मा हाजरा के बारे में अम्मा कुछ कहे तो चुपचाप सुन लेना और मुझे बता देना। मैं उन्हें ऐसे फरसुदा काम नहीं करने दूंगा। अपने शौहर की बातें सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो मेरी शादी इतनी दूर हुई। ससुराल वाले भी अजीब निकले पर कम अज़ कम मेरा शौहर तो अजीब नहीं है। मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। मैं काले जादू वाली हाजरा के पास भी नहीं जाती, न ही मुझे उसके जादू के ज़ोर पर अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली करवानी है। बेशक गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वही उस पर कादिर भी है।